بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ گزشتہ جو حلقہ ہمارا تھا اس میں ہم لوگوں نے جادو کیسے انجام پاتا ہے، جادوگر جادو کو اپنے نتیجے تک کیسے پہنچاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں سنی تھیں اور سمجھی تھیں انشاءاللہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں اسی سلسلے کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس حقیقت کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سعودی عرب میں ایک شعبہ ہے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس کا معاملہ ہوتا ہے دینی امور کی نگرانی کرنا۔ اس شعبے کا ایک حصہ ہوتا ہے خاص طور پہ معاشرے میں جو جادوگر ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان پر گرفت کرنا۔ پچھلے سالوں میں سعودی عرب کے کیپٹل پائے تخت ریاض کی ایک ادارے نے، جو اس ادارے سے جڑا ہوا تھا، اس نے سعودی ٹی وی پر ایک باقاعدہ پروگرام منعقد کیا اور اس میں مختلف جادوگروں کو جو پکڑا گیا تھا اور ان جادوگروں کے ذریعے خود ان کا اپنا جو کیا ہوا جادو تھا یا جادو کی چیزیں تھیں ان کو نکلوا کر اس کی حقیقت کو کھول کر واضح کیا گیا تھا۔ پروگرام کا عنوان تھا قید ساحر، یعنی ایک جادوگر کی مکاری یا عیاری کیا ہوتی ہے، اس پروگرام میں بتایا گیا تھا۔ میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود ہے، اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ جادوگر جادو کیسے انجام دیتا ہے، اس کی عملی مثالیں باقاعدہ جادو کی ہوئی چیزوں کو کھول کر اس میں انہوں نے واضح کی ہیں۔ آپ میں سے جو پہنچ سکتے ہیں پہنچ کر دیکھیں۔ میں پھر بھی اس میں سے ایک دو واقعات بطور نمونہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو پچھلے حلقے میں ہماری کہی ہوئی بات کہ جادوگر نعوذ باللہ قرآن کی توہین کر کے، نعوذ باللہ کسی اور چیز کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی توہین کر کے، یا کسی اور چیز کی توہین کر کے، یا کسی بھی شرعی مخالفت کر کے ہی جادو پورا کر پاتے ہیں۔ انہوں نے جو واقعات اس میں عملاً دکھائے ہیں، ان میں سے ایک جادو انہوں نے کیا ہوا، جادو کی جو چیز تھی، جس چیز میں جادو کیا گیا تھا، اس کو نکال باہر لائے، کھول کر انہوں نے دکھایا۔ ایک ٹوپی ہے، ٹوپی کے اندر جیسے ہی کھولتے ہیں، پہلے تو پلاسٹک کور ہے، پلاسٹک کے کور کھولتے ہیں تو ٹوپی ہے، ٹوپی پر جو خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، خون کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اور پروگرام کے دوران جنہوں نے ان کی گرفت کی تھی جادوگر کی، وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ناپاک خون کا حصہ ہے۔ یہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کہا خواتین اپنی چیزیں استعمال کرنے کے بعد جب کچرے میں پھینک دیتی ہیں، اس قسم کی چیزوں کو وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں، اس پہ جو خون رہے اسی کا استعمال ان سب چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ کیا جادو کیا گیا تھا؟ اس میں پورے کے پورے گھرانے، جس میں ایک مرد اور ایک خاتون یعنی میاں بیوی، ان کی ماں یعنی ایک خاتون بڑی عمر کی اور ایک چھوٹی بچی 7 سالہ بچی، ان تینوں پر جادو کیا گیا تھا۔ اور جادو کرنے کے لیے ان کے بال لیے گئے تھے، مرد کی ٹوپی جو مرد کے استعمال میں تھی وہ ٹوپی لی گئی تھی، اور بقیہ تینوں خواتین کے بال لیے گئے۔ بال لے کر اس میں کیا کیا گیا تھا، آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کی سمجھ میں یہ حقیقت آئے گی اچھے انداز میں کہ پہلے تو بڑی خاتون کی شکایت یہ تھی، ان کو ہمیشہ ایسے لگتا جیسے کوئی ان کو چھرا یا کوئی چیز لے کر ان کے جسم پر مسلسل مارتا جا رہا ہے، اور بہت کوشش کرتی لیکن علاج نہیں ہو پاتا تھا ان کا۔ بہت کوشش کرتی، بہت سارے ہسپتال جو حکومت کے تھے یا پرائیویٹ تھے سب دیکھ لیے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اس چیز کو جو ہے کھولا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ خاتون کے جو بال ہیں، ان بالوں کے ساتھ جو ہے ایک جو پڑیا بنی ہوئی ہے، اس پڑیا میں جو ہے سوئی چبوئی ہوئی ہے، گویا اس سوئی کی چبو کر اس کو جو ہے اس سے تکلیف پہنچانے کی مستقل کوشش کی گئی تھی، جو اسے تکلیف دیتی۔ گھر کی جو خاتون تھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ گھر میں ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں، شام ہوتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکل جاتی، وہ رہ نہیں پاتی ہیں، گھر میں رہ نہیں پاتی ہیں، بہت مشکل سے ان کو جو ہے ہوتا یہ ہے، کہتی ہیں اپنے ماں کے گھر جائیں، اور جب ماں کے گھر جاتی ہیں تو گھر میں داخل ہوئے بغیر رات بھر گھر کے باہر کے حصے میں گزارتی ہیں، اس قسم کی پریشانی۔ اور جو بچی ہے، چھوٹی بچی، اس کا ماجرا یہ کہ اس چھوٹی بچی کے اندر مختلف اوقات میں مختلف بیماریاں، بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں کیا بیماری ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، بعض اوقات ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر خون کی کمی ہے، یا کبھی دوسری بیماریاں، مختلف بیماریوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب یہ جادو کھولا گیا، اور آپ کے سامنے اس ویڈیو کلپ میں پوری چیز کھول کر دکھائی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، کہ اسے جب کھولتے ہیں
تو اس کے اندر ان سب کے بالوں وغیرہ کے ساتھ کچھ دھاگے ملتے ہیں اور دھاگوں پہ گھاٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ واپس لوٹ کر اس بات کو سمجھیں گے جب دلائل پر آئیں گے کہ جادو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ منتر پڑھ کے، کچھ شرکیہ کلمات کا سہارا لے کر اور کچھ جنوں کا نام لے کر آدمی جادوگر جو ہے دھاگے پر گھاٹیاں لگاتا ہے، گرہ لگاتا جاتا ہے اور اس پر دم کرتا جاتا ہے، پھونکتا جاتا ہے. اسی لیے اس کو کاٹ کر جو ہے ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو حقیقت جہاں تک میں اصل میں پہنچنا چاہتا ہوں وہ یہ مسئلہ بتاتے ہیں. اسی میں جو ہے ایک ورقہ نکلتا ہے جس میں آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی جو ہے مطلب نعوذ باللہ گندے خون سے لکھی ہوئی ہے. یہ جو ہے ایک مثال ہے جو انہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے دی. ایک اور مثال وہ دیتے ہیں، ایک اور مثال پروگرام میں وہ یہ دیتے ہیں. ایک جادوگر کو پکڑا گیا، جب اس سے تحقیق کی گئی تو اس نے بتایا صحرا میں، صحرا بالکل بالو کا میدان پورا، صحرا میں وہ لے جاتا ہے، ایک جگہ گڑھا کھودتا ہے، کھود کر ایک بہت بڑا ڈبہ نکالتا ہے، بہت بڑا ڈبہ. اس ڈبے سے نکال کر جادو کو باہر نکالا جاتا ہے. اس کے اندر بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ توہین کی گئی ہوتی ہے. ایک اور مثال انہوں نے یہ بھی دی ہوئی ہے. ایک اور جادوگر کو پکڑا گیا، اس کو لایا جاتا ہے تو وہ جادو جس جگہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. ایک پلاسٹک کی تھیلی، اس کو کھولا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے تو اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مچھلی کا سر رکھا ہوا ہے، مچھلی کا سر رکھا ہوا ہے. مچھلی کے سر کو کاٹ کر نکالتے ہیں تو اس کے اندر ایک پڑیا جو ہے رکھی ہوئی رہتی ہے اور اس پڑیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ توہین کی گئی ہوتی ہے. ایسی بہت سی مثالیں. انہوں نے ایک اور مثال دی ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے ایک اور جادوگر کو پکڑتے ہیں. اس جادوگر کو پکڑ کر لاتے ہیں، خاتون جادوگر ہوتی ہے، تو اس کو جب پکڑ کر لاتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ ایک خاتون پہ میں نے جادو کیا. کیسے کیا؟ جو شو پیس ہوتی ہے ہمارے پاس، جس کو جو ہے کہیں بھی ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، اس شو پیس کا ایک حصہ ایک چیز لا کے دکھاتی ہے. اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے تو پوری طریقے سے وہ پیک نظر آتا ہے. اس کو توڑا جاتا ہے، جب توڑتے ہیں تو اندر سے باقاعدہ مرغی کا سر نکلتا ہے اور مرغی کے سر کے ذریعے جو ہے اس پر جادو کیا گیا ہوتا ہے. اس میں کیا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کے بانگ دینے کو سنو، بانگ دینے کو یا مرغی کی آواز نکالنے کو سنو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل طلب کرو، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے، فرشتے کو دیکھ کر وہ آواز لگا رہا ہے. تو اب یہاں مرغی کو لا کر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے اور اس طرح شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے. ایک اور مثال انہوں نے جو ہے دی ہے، وہ ہے ایک مرتبہ وہ ایک جادوگر کو پکڑتے ہیں اور اس کا کیا ہوا عمل نکالتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک گرگٹ کے اندر کچھ کاغذ لپٹ کے رکھا ہوا ہے. اور کاغذ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ شیطان کے نام بھی برابر برابر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں اس ایک کیسٹ کے اندر آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی جس میں جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ توہین کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بعض ایسے اوراق اور بعض ایسی چیزیں بھی انہوں نے لوگوں کے سامنے لائی ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہوتے بلکہ ساتھ میں غیر اللہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ایسے نام، کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے الفاظ جو نہ کبھی سنے گئے نہ پڑھے گئے. اور عام طور پہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی جنی کا نام ہوتے ہیں یا جنوں کے کسی سردار کا نام ہوتے ہیں. ان کی مدد لی جاتی ہے کہ تمہارا نام ہم لکھ رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین کی جاتی ہے، نعوذ باللہ. ناظرین کرام، یہ سب باتیں سنتے ہوئے اکثر یہ خیال لوگوں کے دماغ میں آتا ہوگا کہ ہم اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس قسم کی گستاخی ہو رہی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان کو نہیں روکتے؟ یہ مسئلہ دنیا کا ہے، یہ دارالعمل. ایک دو اور مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے نقل کروں. انہوں نے جو ہے ایک اور جادوگر کو پکڑا. اس جادوگر کے ذریعے یہ پتا چلا کہ فلاں آدمی پر میں نے جادو کیا. کیسے میں نے جادو کیا؟ ہاتھ کی جو انگوٹھی ہے، انگوٹھی کا جو نگینہ آتا ہے، اس نگینے کے پیچھے غیر اللہ کے نام لکھ کر یا کچھ ایسی چیزیں رکھ کر جن کے ذریعے جن خوش ہو سکے، جن کو جس سے خوش کیا جا سکے، ایسی چیزیں رکھ کر انگوٹھی بنا دی اور انگوٹھی اس کو جو ہے دے دی. اور جس آدمی کو جادو کروانا تھا وہ لے گیا اور جس پہ کروانا تھا اس کو ہدیے میں دے دیا. اب وہ آدمی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور جب سے انگوٹھی اس کے پاس ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں اس کے سر پہ سوار ہیں. ایک اور مثال انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا
کہ وہ لوگ جو ہے کسی گھر میں گئے، کسی ویران علاقے میں، جو مہجور چھوڑا ہوا گھر جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، ویران گھر، وہاں گئے، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں ایک جو ہے عمل کیا ہوا جادوگر بتا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں کوئی صرف دعویٰ نہیں ہماری طرف سے کہ جو ہے جادوگر ایسا ایسا کرتے ہیں، یہ وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو جو جادوگروں نے خود بتائی کہ ہم نے کیا، اور جادوگروں کے ذریعے ہی پتا چلا کہ یہ جادو انہوں نے کیا ہے. یہ مریضوں کے ذریعے پہنچنے والی بات نہیں، یہ جادوگروں کے ذریعے پہنچنے والی بات ہے. کہتے ہیں جب وہاں پہنچے اور وہاں سے انہوں نے نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پر دھاگے بنے ہوئے ہیں، اور جب اس کپڑے کو کھولا جاتا ہے تو اندر پھر وہی معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا کچھ دوسری چیزوں کے سہارے کچھ لوگوں کے آثار اور بقیہ سر کے بال وغیرہ لے کر جادو کیا گیا. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی جس کا میں نے حوالہ دیا، جو ہمارے پچھلے حلقے کی جو باتیں تھیں ان کی مزید تائید کرتی ہیں. ہم یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک لے کر واپس لوٹیں گے تو اس موضوع پر مزید ہم لوگ آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں. اب تک ہم نے جادو کا تعارف کیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جادو حق ہے کہ نہیں ہے، جادو برحق ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد سبھی کہیں گے کہ یقیناً یہ برحق ہے. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حق ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ جیسے آنے والا ہے تو یہ حق ہوگا. لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں. بہت سے لوگوں نے جادو کا انکار کیا، جادو کی حقیقت سے انکار کیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ جادو سے مراد ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جو حقیقت اب تک ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہوئے آئے ہیں. پرانے دور میں معتزلہ اس کا انکار کیا کرتے تھے. جدید دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جادو کا انکار کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ جادو دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے جو ہے دنیا مانتی ہوئی چلی آئی ہے، اور دنیا مانے نہ مانے اس سے بڑھ کر اسلامی شریعت نے اس کو ثابت کیا ہے. پھر بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ جادو کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے جڑی بوٹیاں کھلا کر فلاں کر کے کوئی کسی کی طبیعت پہ اثر انداز، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جادوگر یہاں بیٹھا رہے، کسی اور علاقے میں بیٹھے ہوئے آدمی پر اس کے عمل کا اثر ہو جائے. ایسا کوئی عمل جادوگر کرے جس کے اثر سے فلاں آدمی کے مزاج میں تبدیلی آ جائے، دو میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، یا دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، دو دوستوں کے اندر جدائی آ جائے، یا پڑوسی کا نقصان ہو جائے، کسی دکاندار کی دکانداری میں فرق آ جائے. اس قسم کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بغیر کسی چیز کا برائے اسے ٹچ ہوئے بغیر، کوئی چیز جب تک اسے ٹچ نہ کرے، جب تک وہ چیز اسے چھوئے نہیں، اس کا کوئی اثر مرتب ہو ہی نہیں سکتا. ایسے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے. کچھ لوگ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، لیکن اس کا اثر صرف جو ہے میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو بگاڑنے تک ہی ہو سکتا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ میاں بیوی جو دو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے درمیان نفرت پیدا کر دی جائے، صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے. ایسا کچھ لوگوں کا ماننا ہے. اور کچھ لوگوں کا ماننا ان دونوں چیزوں سے بالکل الگ ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ شریعت میں جسے جادو کہا گیا، یہ جادوگروں کا جادو نہیں ہے، یہ جادوگروں کا جادو نہیں جس کی کوئی حقیقت ہے، جس پہ ہم اب تک گفتگو کرتے آئے. ان کا ماننا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی. کہا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان یہ جادوگر جدائی پیدا کرتے ہیں. اس آیت کے لفظ کو لے کر ساری آیت کے مفہوم کا انکار کر دیتے ہیں، پورے معنی و مطلب کا انکار کر دیتے ہیں، اور سب کا انکار کر کے صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو سے مراد لوگوں کی زبان کی وہ تیزی، یا لوگوں کا لفاظی کرنا، یا کسی آدمی کا اتنا عیار و مکار ہونا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بہکا کر اگر ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے، اسی کو جادو کہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا تذکرہ کیا تو کہا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. تو جادو کا مطلب کیا ہے؟ دو میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، اور لڑانے میں اگر کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے غلط فہمیاں پیدا کر کے، اسی کو جادو کہا گیا ہے. یہ مختلف لوگ ہیں، یہ مختلف خیالات ہیں. لیکن ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس موضوع کے اس نقطے کو بڑی اچھی طریقے سے یہاں حل کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ یہاں مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. مسئلہ زیادہ اہم ہمارے لیے اس لیے ہے
کہ اس کے پیچھے بہت سی چیزیں، لوگوں کا دین و ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے، لوگوں کی اپنی دولت، پیسہ، ان کا وقت، ان کی صحت اور پتہ نہیں کتنی چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر کے جادو کی کوئی حقیقت نہیں، خاموش رہ جانا، ایک طرح سے یوں کہیے کہ دنیا والوں کو ایمان لٹاتے ہوئے، دولت لٹاتے ہوئے، اپنی عزت و آبرو کو لٹاتے ہوئے، سب کو لٹاتے ہوئے ان کے حال پہ چھوڑ دینے والی بات۔ وہیں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم یہ جادو وغیرہ مانیں گے تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ عوام پوری کی پوری پھر اس کے علاج کے لیے بھی جادوگروں کی طرف بھاگے گی۔ اگر ہم اس کی حقیقت کو ثابت کریں گے، کہیں گے ایسا جادو ہوتا ہے، تب پھر عوام پوری کی پوری ان جادوگروں کے چکر میں پڑ جائے گی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، جس وقت ہم اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ جادوگروں کے ذریعے یہ چیز انجام پاتی ہے، تو ہم کہیں بھی یہ بات کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس کا علاج جادوگروں کے پاس، جادوگر کسی کا علاج نہیں کر سکتے۔ جادوگر حقیقت میں آپ کو اور بیمار کریں گے، آپ کو اور بیمار کریں گے۔ جادوگر وقتی طور پہ آپ کو علاج کے نام پہ ٹھیک کریں گے، لیکن ہوگا یہ کہ آپ اور بیمار ہوں گی۔ یہ مسئلہ علاج کے موضوع پہ جب ہم آئیں گے تو گفتگو کریں گے۔ تو جن حضرات کے پاس یہ شبہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ چیز ہم ان کے سامنے کھلی رکھیں گے تو ہوگا یہ کہ جادوگری کے نام پر جادو کے متاثر جو افراد ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا علاج تلاش کرنے کے لیے انہی جادوگروں کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، اور نہ کسی نے اہل علم میں سے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کو جادوگروں کے چنگل سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم جادو کی حقیقت ہی کا انکار کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تو جادو ایک حقیقت کے طور پر قرآن کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیوں میں آپ دیکھیں اس کا ثبوت آپ کو ملے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی دنیا میں جو مشاہدہ ہے، عملاً جو انسان کے قریب ہے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، لیکن آدمی اپنی نظروں سے مشاہدہ کرتا ہے، اچھے خاصے میاں بیوی ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان کا مزاج بدل جاتا ہے، نہ آپس میں کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی سبب۔ یہ اتنی واضح حقیقتیں دنیا جن کو دیکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقتوں سے آنکھیں چرانا۔ شتر مرغ دوڑتا رہتا ہے شکاری سے بچنے کے لیے، ایک مقام پر پہنچ کر جب یہ دیکھتا ہے بچ نہیں سکتا شکاری سے، تو اپنا سر مٹی میں ڈال لیتا ہے یا اپنا سر اندر چھپا لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سر چھپا لوں گا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو دنیا بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایسا نہیں، آپ اگر صرف انکار کر دیں گے تو کیا یہ حقائق جو معاشرے کا ایک مسئلہ ہے اور معاشرے کا ایک ناسور ہے، معاشرے کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کہ یہ ختم ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، یہ پرانے زمانے میں بھی تھے، جدید دور میں بھی تھے۔ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اسلامی شریعت نے واقعی اس قسم کے جادو کا انکار کیا ہے؟ کیا اسلامی شریعت نے جادو کی حقیقت سے انکار کیا اور کہا ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی کوئی ہدایت ملتی ہے کہ جادوگر جو بھی ہوتے ہیں ان کا صرف جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت عطا کی تھی کہ آپ کے لشکر میں جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، جن بھی تھے، سب کے سب مختلف مخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اتنی قوت، ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں ان کے حکم سے چلتی اور ہوائیں ان کے حکم سے رک جاتی تھی۔
اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں، جو انعامات تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا استعمال کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن یہودیوں کے پاس یہ بات مشہور تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہت، یہ حکومت جادو کے بل پر حاصل کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، مفسرین کرام نے ان آیتوں کی تفسیر میں کئی باتیں لکھی ہیں، آپ تفسیر کی کتاب میں اگر پڑھ سکیں تو پڑھیں، بہت سی باتیں مفسرین کرام نے اس سلسلے میں لکھی ہیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے ان میں سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو مفسرین کرام نے یہ بات نقل کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک باحیات تھے تو جن اور دوسرے جو جانور تھے وہ آپ کے تابع رہا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو بعد میں، یا پھر سلیمان علیہ السلام کے انتقال سے پہلے، مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جادو کی کچھ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا تو ان ساری کتابوں کو ضبط کر لیا جن کے سہارے کرتے تھے اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو شیطان کے ورغلانے پر جھوٹ موٹ کچھ لوگوں نے یہ بات منسوب کی کہ حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے سے کچھ کتابیں نکلیں، ان کتابوں میں جادو کی باتیں تھیں، کفر کی باتیں تھیں۔ تو یہودیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی جادو کی کتابوں کی قوت سے ان سب پر حکومت کرتے تھے۔ ہوائیں، چرند، پرند، یہ انسان، یہ جن، یہ سارے کے سارے لشکر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس جادو کی قوت سے تھے۔ یہی بات ان کے پاس مشہور تھی، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا، کہا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی نہ ان کا جادو سے تعلق تھا، نہ جادو کی وجہ سے انہوں نے کوئی کفر کیا، ایسا نہیں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن حقیقی کافر کون تھے؟ وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی سکھایا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے جنہوں نے جادو کو رواج دیا، ان لوگوں نے حقیقت میں کفر کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اپنے اس حلقے کو ہم لوگ یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا اگلا حلقہ ہوگا اس میں اس آیت کی صحیح تفسیر اور معنی و مفہوم کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں جادو کا ثبوت ہم کو کہاں ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔